Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Assalamu alaikum. Welcome to 365 degrees on 365. ख़वातीन और हज़रात, हम सब जानते हैं 27वीं आइनी तरमीम का जिन बोतल से बाहर आ चुका है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की वो ट्वीट जैसी वो आई उस वक्त से डिस्कस हो रही है, बहुत सारी बातें की जा रही हैं, लेकिन मैं आज गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा हाइब्रिड निज़ाम के ऊपर बात करते हुए। हमने हाइब्रिड का वर्ड जब भी सुना, ऑफकोर्स हमने गाड़ियों के हवाले से सुना कि हाइब्रिड गाड़ियाँ हैं। हाइब्रिड गाड़ियों में क्या फ़र्क है आम गाड़ियों से? हाइब्रिड गाड़ी में आधी बैटरी होती है, आधा इंजन होता है। बैटरी की एक लिमिट होती है, जैसे वो लिमिट ख़त्म होती है गाड़ी इंजन पे आ जाती है और इंजन दोबारा बैटरी को चार्ज करना शुरू कर देता है। जब उसकी चार्जिंग हो जाती है वो फिर बैटरी पे, फिर इंजन पे, इस तरह वो शिफ्ट होते रहते हैं। हाँ, इंजन के पास ये ताकत है कि वो अनलिमिटेड डिस्टेंस कवर कर सकता है पेट्रोल की ताकत से, गैस की ताकत से, लेकिन बैटरी के पास ये ताकत नहीं है। हम ये जानते हैं कि हमारे वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने हमें बताया था कि पाकिस्तान में आज हाइब्रिड जमहूरियत है, जिसमें वाज़े तौर पे सिविल मिलिट्री लीडरशिप जो है वो 50-50 काम कर रही है, मुल्क को आगे लेके बढ़ रही है, साथ उनकी एक रिलेशनशिप बन चुकी है बड़ी कामयाब। और हम ये जानते हैं कि अब 27वीं आइनी तरमीम जो आ रही है 26वीं आइनी तरमीम के बाद, तो जिस तरह पूरी दुनिया हाइब्रिड गाड़ियों से इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे शिफ्ट हो गई है, तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हमारी जमहूरियत भी हाइब्रिड से शायद इलेक्ट्रिक हो जाएगी और फिर इलेक्ट्रिक में पावर एक ही जगह पर होगा, दो जगहों पर डिवाइडेड पावर आपको नहीं मिलेगा जिस तरह हाइब्रिड में मिलता है। देखते हैं क्या होने जा रहा है। लेकिन 27वीं आइनी तरमीम के बारे में जो बातें हो रही हैं, नवंबर के महीने में बहुत पहले से ये कहा जा रहा था कि नवंबर के महीने में कुछ बड़ा होने वाला है, और वही हमने देखा 27वीं आइनी तरमीम का जिन बिलावल साहब ने बोतल से निकाल दिया है और उसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी सामने रख दिए हैं। यहाँ सवाल एक बहुत इंपॉर्टेंट उठता है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो इस वक्त कतर में मौजूद हैं, सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब के साथ इंपॉर्टेंट दौरा है, वहाँ पे हम जानते हैं कि सेकंड वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट आज उन्होंने अटेंड की, और भी बहुत सारी इंटरनेशनल समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस वो अटेंड कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम ये जानते हैं कि 6 तारीख को एक और CEC की मीटिंग है पीपल्स पार्टी की, जहाँ पे हतमी फैसले किए जाएंगे 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो ट्वीट किया, बहुत सारे लोगों की ये राय है, माहिरीन की ये राय है कि अगर ये इंफॉर्मेशन पाकिस्तानी कौम को हमारे वफाकी वज़ीर इत्तलात आकर देते, चले वो नहीं देते, वफाकी वज़ीर कानून साहब आके देते, तो काफ़ी बेहतर लगता कि हुकूमत ने एक प्लान तैयार किया है, कानून साजी की जा रही है पाकिस्तान की मफाद के लिए, हमारे नेशनल इंटरेस्ट में। लेकिन देखा हमने ये कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ट्वीट के ज़रिए ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स पूरी कौम को दी, पूरी दुनिया को बताएं कि हमारे लेजिस्लेटर्स, कानून साज क्या कानूनी तरमीम लाने वाले हैं, प्लानिंग क्या चल रही है। यकीनन बहुत इंपॉर्टेंट है 27वीं आइनी तरमीम, जो बातें इसमें की जा रही हैं। 26वीं आइनी तरमीम के समरात अभी पूरी तरह हासिल नहीं हुए थे, 27वीं की बाज़गाह शुरू हो गई है। बहुत लोग कहते हैं 26वीं को बचाने के लिए 27वीं आ रही है। इसके ऊपर तफसीलन हम गुफ्तगू करेंगे कि आखिर क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, अदालतों का हाल किस तरफ जाएगा, क्योंकि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के मुताबिक जो अभी लेटेस्ट 2025 के नंबर्स उन्होंने शाया किए हैं, उसमें आज भी पाकिस्तान का जो इंसाफ अदल का निज़ाम का मयार है वो दुनिया में 130वें नंबर पे आता है, 130th इन द वर्ल्ड। हमें याद रखना चाहिए अमेरिका 27th पे है, इंडिया 79th नेशन इन द वर्ल्ड, चाइना 92nd पे है, और डेनमार्क नंबर 1 है। सबसे ज़्यादा वहाँ अमन है, इंसाफ है, अदल है। तब मैं आज एक और इशू उठाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ तालीम, जब तक हम तालीम आम नहीं करेंगे, जब तक हम 2 करोड़ 62 लाख बच्चों को स्कूल नहीं दिखाएंगे जो स्कूल से बाहर हैं, तब तक हम तरक्की नहीं करेंगे। इट्स क्वाइट ऑब्वियस, इसमें कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। लेकिन आज जब मैंने वज़ीर आला सिंध की एक बयान देखा, एक गुफ्तगू सुनी, एक तकरीब से वो खिताब कर रहे थे जिसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान में ऐसी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं जिनके वाइस चांसलर्स करप्ट हैं, बदउनवान हैं, सबूत मौजूद हैं। वज़ीर आला को पता है, सब कुछ मालूम होने के बावजूद वज़ीर आला साहब उन वाइस चांसलर्स को अपनी ड्यूटी से, नौकरी से फारिग नहीं कर सकते, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो मैं सोचने पर मजबूर हुआ कि क्या वजह है कि 26वीं आइनी तरमीम, 27वीं आइनी तरमीम में ऐसी कोई तरमीम नहीं आ रही जिससे हमारे वज़ीर आला साहब के पास वो ताकत आ जाए, जिससे वो करप्ट वाइस चांसलर्स को अपनी नौकरियों से फारिग कर सकें। तालीम का मयार बहुत ज़रूरी है। साथ साथ आज के प्रोग्राम में मैं बात करूंगा
لا اینڈ آرڈر سچویشن کی، دہشت گردی کی، تو دہشت گردی ہم جانتے ہیں ہماری فوج قربانیاں دے رہی ہے. فوج پاکستان ہزاروں کی تعداد میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کر چکی ہے اور مزید کر رہی ہے. دہشت گردوں کا کلا کما کر رہی ہے. پاکستان سے خاتمہ کیا جا رہا ہے، اسپیشلی فرام بلوچستان اینڈ KPK. ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو ہمارے دنیا کے انٹرنیشنل پاورز اور لیڈرز ہیں، فار ایگزامپل امریکہ، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ آج وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے ایٹم بم موجود ہیں کہ ہم پوری دنیا کو تباہ کر سکتے ہیں. صرف پوری دنیا کو تباہ نہیں کر سکتے، پوری دنیا کو 150 مرتبہ تباہ کر سکتے ہیں. امیجن کیجئے ان کا غرور، تکبر اور ان کی ویپنائزیشن. امریکہ دنیا میں سب سے زیادہ ہتھیار بیچنے والا ملک ہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اس وقت اس کے پاس کتنے ہتھیار ہیں. چائنا کلیم کرتا ہے ہائیڈروجن بم جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. نارتھ کوریا میں ہم جانتے ہیں ہواسونگ 20 ہے جو ایک بہت بڑا سا راکٹ بم ٹائپ چیز ہے جس سے بہت سارے وار ہیڈز لگ جاتے ہیں. بتانے کا مقصد دنیا میں اس وقت ویپنز انڈسٹری $6.6 ٹریلین پہ ہے. 6,600 ارب ڈالرز سالانہ. اگر یہ جنگیں ختم ہو گئی تو ہتھیار کیسے بکے گا؟ ہتھیار بکے گا نہیں تو پھر کیسے کاروبار چلے گا؟ اس لیے جنگیں ہونی ہیں، ہتھیار استعمال ہونا ہے. خیر، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. بہت ساری چیزیں میں آج ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اپنے پروگرام میں. دا ڈسکشن. میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، ماہر قانون، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، قادر خان مندوخیل صاحب. السلام علیکم، تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم. میرے ساتھ موجود ہیں غزالہ سیفی صاحبہ فرام پاکستان تحریک انصاف. بہت بہت شکریہ غزالہ صاحبہ آپ کی قیمتی وقت کے لیے، جزاک اللہ خیر. PMLN سے میرے ساتھ موجود ہیں عظمیٰ کاردار صاحبہ. عظمیٰ صاحبہ السلام علیکم، تھینک یو آپ کی قیمتی وقت کے لیے. آپ سے میں شروع کرنا چاہوں گا عظمیٰ کاردار صاحبہ آج کی گفتگو. کیا ہی بھلا ہوتا کہ 27ویں آئینی ترمیم کے یہ پوائنٹس، یہ ڈیٹیلز ہمارے فیڈرل منسٹر فار انفارمیشن پاکستانیوں کو دیتے، ہمارے فیڈرل منسٹر فار لا پاکستانیوں کو دیتے، لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ ڈیٹیلز پوری قوم کے سامنے رکھ دی. واٹ ڈو یو تھنک کین بی دا ریزن بیہائنڈ اٹ؟ عظمیٰ کاردار صاحبہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا تھاٹ پرووکنگ آپ نے سوال کیا ہے اور میں بھی کل سے یہی سوچ رہی ہوں. اس کا جواب جو ہے وہ میرے خیال میں آئندہ دنوں میں ہمیں مل جائے گا جب ان کی CEC کی میٹنگ ہوگی. مطلب پرائم منسٹر جب گئے اور اپنی ہائی لیول ڈیلیگیشن کے ساتھ بلاول سے ملاقات کی، 27th امینڈمنٹ کے متعلق ساری تفصیل سے گفتگو ہوئی اور ان کی سپورٹ مانگی گئی، تو مجھے نہیں معلوم کہ یہ اس کو پبلک کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا. بلاول صاحب نے کیا ان کو بتایا تھا PM صاحب کو کہ جی میں اس کو ایکس پہ جا کے تو میں پبلک کر دوں گا؟ کیونکہ ابھی تو دیکھیں شروعات ہے، ابھی تو یہ ڈیبیٹ اور ڈسکشن ہونی ہے، بہت ساری اس میں چیزیں اوپر نیچے رد و بدل ہونی ہے. اس طرح تھوڑی کوئی ایک امینڈمنٹ آ سکتی ہے. ایک آئینی ترمیم آتی ہے 2/3 میجورٹی اور بہت ڈیلیبریشن، بہت یعنی کہ اس میں آپ کو دیکھنا پڑتا ہے، سوچنا پڑتا ہے. ایک آئین کو آپ امینڈ کر رہے ہیں تو یہ اگر انہوں نے ٹویٹ کر ہی دیا ہے تو آئی سپوز اب اس کو اصولاً تو جو ہے یہ تب پبلک ہونا چاہیے تھا جب کنسنسس بلڈ اپ ہو رہا ہوتا یا ہو جاتا. مجھے تو لگتا ہے تھوڑا پری میچور کر دیا ہے بلاول صاحب نے، کیونکہ ہماری ابھی تک ہماری طرف سے تو کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی. میں نے رانا ثناء اللہ سے جب بات کی تھی انہوں نے بھی بس یہی کہا کہ اگر کوئی حکومت سمجھتی ہے کہ کوئی امینڈمنٹ ضروری ہو گئی ہے آئین میں اور اگر ان کے پاس 2/3 میجورٹی ہے تو پھر اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. چلیں اب اس سوال کا پارٹ بھی عظمیٰ صاحبہ، ڈو یو تھنک بلاول بھٹو زرداری صاحب خود آگے بڑھ کے اس وقت شاٹ کھیل رہے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کسی کے کہنے پر آگے بڑھ کے شاٹ کھیل رہے ہیں؟ یہ بھی بڑی ایک جسے کہتے ہیں کہ اسپیکولیشن ہی ہے. میں اب کیا اس کے متعلق کہہ سکتی ہوں؟ یہ آپ کے جو آپ نے پیپلز پارٹی کے گیسٹ بلائے ہیں یہ زیادہ بہتر اس کا جواب دے سکتے ہیں. لیکن میں یہ البتہ آپ کو بتاؤں گی کہ یہ ہمارے الائنس پارٹنرز ہیں، ہم نے اکٹھی حکومت بنائی ہے، ان کی سپورٹ ہے. ہم نے ان کو بہت ساری کانسٹیٹیوشنل سیٹس میں پورا سپورٹ کیا اور یہ الائنس الحمدللہ 2 سال گزر گئے ہیں اور آئندہ بھی 3 سال جو ہیں یہ مکمل ہوں گے. تو اس میں کیا سوچ کے انہوں نے یا تو وہ صرف یہ ٹویٹ کرتے کہ جی ہم نے ہمارے سے سپورٹ مانگی گئی ہے، ہم نے CEC کی میٹنگ کال کر لی ہے اور اس میں ہم یہ ساری چیزیں ڈسکس کر کے پھر ہم پبلکلی کوئی بات کریں گے یا حکومت کو کوئی رسپانس دیں گے. میرے خیال میں وہ زیادہ مناسب ہوتا. لیکن انہوں نے
جسے کہتے ہیں نا ایک اوپنلی ساری چیزیں ٹویٹ کر دیے تو اس کی ثواب دید ہے. کیا اس میں میں بات لیکن قوم کو تو یہ لگ رہا ہوگا نا عظمیٰ صاحبہ کہ بلاول صاحب ہی وہ واحد سیاستدان ہے جس میں یہ طاقت ہے, سیاسی بصیرت ہے, قوت ہے کہ قوم کے سامنے اتنی امپورٹنٹ انفارمیشن رکھ دیں سامنے. کسی اور میں نہیں تھی. بنتا تو ہے. تلا دیکھیں, بات ساری یہ ہے کہ ابھی جب ابتدائی مراحل میں ایک چیز ہوتی ہے تو اس کو پبلک اتنا میرے خیال میں کرنا مناسب نہیں ہوتا. اس میں تو بہت ساری تبدیلیاں بھی ابھی آئی ہیں, تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ ساری باتیں جو انہوں نے ٹویٹ کی ہیں ویسے کہ ویسے ہی ہو جائیں گی. آپ کی نظر میں پری میچور ہے. جو بچہ 9 مہینے پہ نکلنا تھا وہ 6 مہینے پہ نکل آیا ہے. ٹھیک ہے. غزالہ سیفی صاحبہ, آپ کا اوپینین اس امپورٹنٹ ایشو کے اوپر, ڈو یو تھنک کہ جو ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے, صحیح پروسیس اپنایا جا رہا ہے؟ بلاول صاحب جو کر رہے ہیں ان کے ایکشنز پر آپ کی رائے. غزالہ سیفی صاحبہ. جی شکریہ. یہ اہم موضوع ہے, اور کیونکہ کسی بھی آئینی ترمیم کا ہونے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ سب کو اس کا کنسینٹ لیا جائے. نہ صرف یہ کہ جو پارٹیاں اس وقت حکومت میں ہیں وہ, بلکہ جو اپوزیشن میں ہیں ان کو بھی اس کا کنسینٹ لینا چاہیے. اور بغیر کنسینٹ کے پارلیمانی پارٹیز کے کسی بھی چیز کو چھپ کے خفیہ طور پہ پیش کرنا اور خاموشی سے ایک میٹنگ کر کے اپنے اندیا لینا میرے خیال میں مناسب نہیں تھا, جس کو بلاول زرداری صاحب نے صحیح طور پہ لوگوں تک پہنچایا ہے. اور یہ ڈیبیٹ اوپن ہوئی ہے, یہ پبلک ڈیبیٹ بھی ہوگی اب اور پارلیمانی ڈیبیٹ بھی ہوگی, کیونکہ جو اہم معاملات ہوتے ہیں جیسے 26ویں ترمیم کا معاملہ ابھی تک زیر بحث ہے عوام کے اندر کہ وہ اس قدر جلد بازی میں اور اتنی جلدی سے لوگوں کے اوپر اس کو ڈالا گیا. وہ کسی طرح سے بھی کسی بھی حکومت کے لیے فائدہ مند ہوگا ہر دفعہ, اور ہر دفعہ جو اپوزیشن پارٹیز ہوں گی اور دوسرے ہوں گے ان کے لیے نقصان دہ ہوگا. اور ایلیگیشنز جو بھی لگائے جائیں گے اپوزیشن پہ, چاہے وہ سچ ہوں یا غلط ہوں, ہمیشہ کامیاب ہوں گے, کیونکہ 26ویں ترمیم جو ہے وہ واضح طور پر ان لوگوں کو آپ کی سیاسی بصیرت میں, میڈم آپ کی سیاسی بصیرت میں ہمارے لا منسٹر یا ہمارے انفارمیشن منسٹر جو فیڈرل ہیں انہوں نے یہ انفارمیشن پاکستانیوں کو کیوں نہیں دی؟ بلاول صاحب نے کیوں دی؟ وہی تو میں نے آپ سے کہا نا, خفیہ طور پہ یہ آپس میں اپنا اندیا لے رہے تھے پاکستان پیپلز پارٹی سے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کو چیئر پرسن ہیں بلاول بھٹو صاحب, انہوں نے اپنے طور پہ میرے خیال میں ان کے لیے تو یہ اچھا نہیں ہوا, مگر پاکستان کے حق میں یہ بہتر ہوا ہے کہ بلاول صاحب نے بیک سٹیپ کیا ہے نون لیگ کو. ایک ایسی بلی جو ہے وہ تھیلے سے باہر نکل آئی ہے, اور اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے پی ایم ایل این کے کہ وہ بلی تھیلے سے کیوں باہر نکالی گئی, حالانکہ اس بلی کو تھیلے سے نکلنا چاہیے ہی ہے, تاکہ نہ صرف یہ کہ جو پارٹیز جو گورنمنٹ میں ہیں اور جو الائنس میں ہیں ان کو پتا ہو, بلکہ وہ پارٹیز جو ان کے الائنس میں نہیں ہیں اور اپوزیشن میں وہ بھی اس سے بہرور ہو جائیں. بالکل ٹھیک. مندو خیل صاحب کی طرف آتے ہیں کیونکہ وہ بہت سارے میرے سوالوں کا جواب دینا چاہتے ہیں, میں چاہوں گا, اور وہ ہمیشہ اچھے سے جواب دیتے ہیں, مجھے سمجھاتے ہیں اچھے طریقے سے. مندو خیل صاحب, کیوں فیڈرل منسٹرز کی جگہ بلاول صاحب نے انفارمیشن شیئر کی ہے؟ کیا بلاول صاحب خود فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے ہیں یا کوئی انہیں کہہ رہا ہے کہ آگے بڑھ کے فرنٹ فٹ پہ کھیلو؟ جتوئی صاحب, میرے خیال میں میری بہن عظمیٰ کاردار صاحبہ نے بتا دیے کہ اصولاً تو بلاول صاحب کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, تو ان کی نظر میں ان کی اصول میں تو نہیں کرنا چاہیے, تو پھر آپ کیوں امید رکھ رہے ہو کہ وزیر اطلاعات کو شیئر کرنا چاہیے؟ وہ تو کہتا ہے اصولاً بلاول صاحب کو بھی نہیں کرنا چاہیے. تو ان کے ہاں اصول یہی ہے کہ وہ رات کے اندھیرے میں کرنا چاہ رہتی ہے, ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم عوام کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. اب فرق آپ خود جانیے, نمبر ایک بات. دوسری بات ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ پری میچور ہے. اب پری میچور کیا ہوتا ہے کہ پہلے بھی جو 26ویں ترمیم آئی تھی اس پہ کافی اعتراض ہوا کہ وہ کالے لفافے میں تھا, پتہ نہیں کیا تھا, بڑا ایشو بنا تھا. ایک چیز, جب آئین کے آرٹیکل 239 کے تحت اسمبلی کے پاس اختیار ہے, اگر وہ 2/3 میجارٹی رکھتی ہے تو کوئی بھی قانون سازی 1,27,027واں مرتبہ بھی کر سکتے ہیں. تو اس میں پھر رات کے اندھیرے میں چپ کے کرنے میں کیا عرض ہے؟ تو بلاول صاحب نے بالکل صحیح کہا, بالکل صحیح کیا ہے اور پبلک کر دی ہے. اور یقیناً میں, اور آپ جو بات کر رہے ہیں یا کل سے جو ٹاک شو چل رہے اس کے اوپر, تو یقیناً جو عوام کی جو رائے وہ بھی سامنے آئے گی. گو کہ یہ تو ڈیسائیڈ کرنا ہے پارلیمنٹ میں, مگر عوام کی جو رائے ہے وہ اپنے اپنے نمائندوں تک یہ بات پہنچا سکتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے, یہ چیز غلط ہے. لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ ابھی یہ ساری چیزیں تفصیل سے آئی نہیں ہیں. تفصیل سے جب یہ 6 تاریخ کو یعنی پرسوں جو
ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھیں گے تو یقیناً بلاول صاحب کے پاس وہ پورا مسودہ موجود ہوگا. اس نے اپنا ٹویٹ میں تو صرف چند جو وہ چیزیں تھی چند دو چار اس نے ڈالا ہے, لیکن وہ سامنے رکھیں گے اور پارٹی کی رائے آ جائے گی سینٹرل ایگزیکٹو کی میں کیا چاہ رہی ہے. لیکن سوال یہ ہے آئین کا آرٹیکل 239, یہ بار بار میں یہ ریپیٹ اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جو چیز اچھی نہیں ہے یا اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے تو وہ ہو سکتا ہے, اور دنیا بھر میں یہ رواج ہے, ایسا نہیں کہ پاکستان میں کوئی انوکھا قانون ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اچھا ہے اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو, اچھا ہے اس کے اوپر ساری چیزیں آ جائے. لیکن میں پی ٹی آئی کے اسد کیسر صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں اور ان کی سیاسی بصیرت کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ ابھی تک تو ہمیں نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا چیز ہے. وہ کہہ رہے میں مسترد کرتا ہوں. بھائی آپ سپیکر رہے ہو, آپ مسترد کیسے کر سکتے ہو؟ ایک چیز آپ نے پڑھی نہیں ہے, آپ مسترد کرو. پچھلی جو 24ویں ترمیم ہے وہ مولانا کے گھر طواف آپ جو کر رہے تھے, آپ کی سیکرٹری اطلاعات رؤوف حسن صاحب نے کہا کہ یہ تو مسودہ ہی ہمارا ہے. گور خان آپ کی چیئرمین نے کہا کہ بہترین مسودہ ہے. وہ ایک الگ ہے کہ خان کو دکھا کے وہ گالیاں پڑ گئی ہے کہ کمبختو مجھے جیل سے رہا کرو, کس چکر میں پڑے ہو. تو سیاسی بصیرت تو ان کا اندازہ لگا لے کہ ایک چیز آئی نہیں ہے, ایک چیز پڑھی نہیں ہے, اور پھر آپ مسترد کھڑے کھڑے کیسے کر سکتے ہیں؟ اور آپ سے پوچھا کس نے؟ ابھی تو حکومت نے اپنے اتحادی سے پوچھا ہے. اتحادی جو نا 6 تاریخ کو مشورہ کریں گے, اس کے بعد جا کے اپوزیشن کے سامنے رکھیں گے, اور اس کے بعد بھی جب اپوزیشن کے سامنے رکھیں گے تو آپ ایک دم اس کو مسترد نہیں کر سکتے. جو اچھی چیزیں ہیں اس کو آپ کر, یعنی جو جتوئی صاحب, میں اسی پارلیمنٹ کا حصہ رہا ہوں, ہمارے ہاں جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہوتے ہیں اس میں مسترد نہیں ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک نقطہ میں ڈالوں, ایک نقطہ عظمیٰ کاردار صاحبہ ڈال دے, ایک نقطہ جو ہے نا غزالہ صاحبہ ڈالے. تو اس طرح پھر جب اکثریت ہوتا ہے تو وہ چیز پاس ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا نہیں جی میں تو ریجیکٹ کرتا ہوں, میں تو پڑھے بغیر, ایسا کوئی نہیں ہوتا ہے. ایسا کوئی سیاستدان تھوڑی کر سکتا ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اب آئندہ آنے والے دنوں میں اس کی مزید وضاحت آ جائے گی, مزید اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوگا. اور یقیناً میں اور آپ جو گفتگو کر رہے ہیں تو جو ہماری پارٹی ہے یا مسلم لیگ نون کی ہے یا پی ٹی آئی دوسرے کی ہے, تو یقیناً اپنے اپنے لوگوں کی باتیں سن کے اور وہی تجاویز اپنی کمیٹی میں اپنی جو میٹنگ ہے اس میں کر کے اور حکومت کو بہتر تجاویز دے سکتا ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ حکومت بھی اس طرح جو نا غلط تجویز یا غلط بریک کی طرف بڑھنا ہے سر, مجھے کر کے اس کو پاس کرنا چاہتی. میں نہیں سمجھتا ہوں. حکومت کو بھی سوچ سمجھ کو یہ ساری چیز کریں گے, اور ظاہری بات ہے وہ بھی عوام کے ووٹوں سے آئے, انہیں بھی ساری چیز دیکھنی ہے. ایک ساتھ ایسے تھے جنہوں نے باہر سے ایک ڈیلیگیشن آیا, اس کی ٹکٹس اور ہوٹل کے پیسے کلیم کیے, اور وہ جب اس ڈیلیگیشن کو پتا چلا تو انہوں نے خط لکھا کہ ہم نے خود اپنی ٹکٹ بھری ہے اور خود پیسے دیے, لیکن میں اس کو نکال نہیں سکا ہوں آج تک. اب آپ مجھے بتائیں, وہ قانون کو میرا فرض ہے ایز اے لیجسلیٹر چینج کرنا چاہیے کہ میرے صوبے کے بچوں کو بہتر لوگ ملے یا نہ ملے. مراد علی شاہ صاحب کی یہ گفتگو آپ نے سنی, چیف منسٹر سندھ ہیں. بہت امپورٹنٹ ایشو کی طرف انہوں نے اٹینشن پوری قوم کی کروائی ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ تعلیم ہم جانتے ہیں اب ہماری قوم کا زیور ہے, ترقی کی راہ میں سب سے امپورٹنٹ وہ ٹول ہے جس سے ہم آگے بڑھتے ہیں. پر تعلیمی اداروں کے اندر معیار, وہاں پہ بیٹھے ہوئے وائس چانسلرز کا لیول ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارے تعلیمی ادارے شاید تعلیم کم دے رہے ہیں اور مس گائیڈ اور مس لیڈ زیادہ کر رہے ہیں. میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں, مراد علی شاہ صاحب بتا رہے ہیں پوری قوم کو کہ کرپشن واضح ہے وائس چانسلرز کی, لیکن ان کے پاس یہ پاور نہیں ہے کہ وہ ان کو فارغ کر سکے, ان کو گھر بھیج سکیں, ان کو سسپینڈ کر سکیں, ان کو اندر بند کروا سکیں یا ان سے وہ پیسے ریکور کروا سکیں. میں مندو خیل صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گا سر, کہ ہمارے ملک میں 26ویں آئینی ترمیم, 27ویں آئینی ترمیم, ہمارے لیجسلیٹرز کیا کر رہے ہیں, کیسی قانون سازی کر رہے ہیں؟ کیونکہ عام آدمی کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے. مجھے خوشی یہ ہوتی کہ مراد علی شاہ صاحب آج یہ کہتے کہ یہ پرابلم تھا, ہم نے اسمبلی میں جا کے قانون سازی کی, اب میں نے ان وائس چانسلر کو پکڑ کے بند کروا دیا ہے. سیڈلی وہ اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں, جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ ہمارے قانون ساز اسمبلی میں قانون صرف رئیسوں کے لیے, بڑے بڑے لوگوں کے لیے, بڑے بڑے اداروں کے لیے بنتے ہیں. غریب عام آدمی سے کوئی تعلق نہیں ہے ہماری لا میکر سے اور لا میکنگ اسمبلیز سے. مندو خیل صاحب. جتوئی صاحب دیکھیں, میں آپ سے شروع میں عرض کر چکا ہوں جو آرٹیکل 239 ہے وہ ہوتا ہے اسی وجہ سے کہ قانون میں آپ رد و بدل کر سکیں. جو قانون یعنی ہمارے جو بزرگوں کا اس وقت کے جو قوانین تھے یا جو ان کی ایک رواج تھا, وہ آج کل کے معاشرے میں سارے فٹ نہیں ہوتے. میں خود اپنے خاندان میں جب جاتا ہوں گاؤں تو یہ بات کرتا ہوں کہ ہمارے جو بزرگوں کے اس وقت کے حالات کے حساب سے جو قوانین یا اصول بنائے تھے
اور وہ اصول اگر اچھے ہیں آج کے وقت کے برابر ہے تو اس کو برقرار رکھے، جو آج کے وقت کے برابر نہیں ہے تو اس کو ہم چینج کرتے ہیں. تو اسی طرح قوانین بھی اسی طرح ہے کہ وقتاً فوقتاً جب اس طرف چیزیں آ جاتی ہے، یا آپ نے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب کی بات کی ہے، تو یقیناً آپ دیکھیں ماضی میں یونیورسٹی کے حوالے سے جو تھی وہ وزیر اعلیٰ کے پاس وہ اختیار آ گئے. اب جو کرپشن کے حوالے سے ایک چیز ہے، تو یہ ساری چیزیں تو جب وہ اٹھیں گے تو اسی حساب سے ڈیبیٹ کا حصہ بنے گے. جب ڈیبیٹ کا حصہ بنے گے تو یقیناً اس کے اوپر قانون سازی بھی ہوگی. بالکل ٹھیک. غزالہ سیفی صاحبہ، ایک چیف منسٹر کا یہ کہنا کہ میں نے چوری ریڈ ہینڈڈ پکڑی ہے اینڈ سٹل میں ان وائس چانسلر کو سزا نہیں دے سکتا، اور اتنی ساری قانون سازیاں ہوتی رہتی ہیں ہمارے ملک میں، اس معاملے کے اوپر قانون سازی نہیں ہوتی ہے. آپ کی رائے اس کے اوپر میڈم؟ کہ پہلی تو چیز یہ ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جتنے بھی وائس چانسلرز ہیں وہ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ہیں یا وہ میرٹ اپوائنٹمنٹس ہیں. اگر وہ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ہیں تو یقیناً چیف منسٹر جو ہیں ان کے پاس اختیار ہے کہ ان کو چیک کر سکیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم تو اوپر کے لیول کی بات کر رہے ہیں، یونیورسٹی لیول تک ہمارے کتنے اسٹوڈنٹس ہیں، کتنے بچے ہیں جو یونیورسٹی لیول ایجوکیشن تک پہنچتے ہیں. ہمیں دیکھنے کی یہ ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں اس وقت سندھ میں کتنے گوسٹ سکولز ہیں، ریگولر پرائمری سکولز کتنے گوسٹ سکولز ہیں جہاں پہ بکریاں اور دمبے اور گائیں پل رہی ہیں، جہاں کے ٹیچرز جو ہیں انہوں نے پچھلے 3.5 مہینے سے ہڑتال کی ہوئی ہے، اسکول کھول کے نہیں دے رہے ہیں. غریب بچہ جو ہے وہ ویسے ہی بہت ہی ڈسٹریکٹ ہوتا ہے، اس کے پاس نہ پراپر کلاس روم سچویشن ہے، نہ بلیک بورڈز ہیں، نہ پراپر پڑھی لکھے اچھے ٹیچرز ہیں، نہ کوئی ان کے پاس گیم فیسلٹی ہے، نہ کوئی اسپورٹس کی فیسلٹی ہے. ان ساری چیزوں کے باوجود اگر وہ تعلیم کے شوق میں اسکول کی طرف آتا ہے تو وہاں پہ ان کو تعلیم بھی نہیں مل رہی ہے. تو ہمیں پہلے تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، اگر ایک وائس چانسلر نے ایک کوئی ایسی چوری چکاری کی ہے اس کو یقیناً ہینڈل کیا جانا چاہیے. مگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ چیف منسٹر سندھ بہت خود بھی پڑھے لکھے آدمی ہیں اور سمجھدار ہیں، سمجھتے ہیں باتوں کو، وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، اور ان کو اتنے دن ہو گئے سندھ کے اوپر حکومت کرتے ہوئے، تو ان کو ضرور یہ دیکھنا چاہیے کہ عام آدمی اور ہمارے جو قوانین ہیں، ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے، اس کے حساب سے ہر بچہ جو پاکستان میں پیدا ہوتا ہے اس کو حق ہے تعلیم یافتہ ہونے کا اور فری ایجوکیشن کا. تو اگر رائٹ فار فری ایجوکیشن ہر بچے کو ہے تو ہمارے وہ بچے جو کہ اسکول جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، وہ اتنے ہزاروں لاکھوں بچے سندھ میں آؤٹ آف اسکول ہیں، اور پھر ان کو واپس بھیجنے کے لیے کیا ترکیب کی جا رہی ہے اس پہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا. کیونکہ اگر ہمارے پاس ایک لارج نمبر آف پیپل جو کہ تعلیم سے دور ہوں گے تو ہم ان کو کہاں انڈکٹ کریں گے؟ بالکل ٹھیک غزالہ صاحبہ، بالکل ٹھیک. لیٹ می ٹیک دس ڈسکشن ٹورڈز عظمیٰ کاردار صاحبہ، کیونکہ ایجوکیشن ان کے بھی دل کے بہت قریب ہے. عظمیٰ صاحبہ، ایک چیف منسٹر کا یہ اعتراف کرنا کہ میں ایک وائس چانسلر کو اس کے عہدے سے نہیں ہٹا سکتا ایون دو کہ میں نے اس کی چوری پکڑ لی ہے، پھر ظاہر سی بات ہے میں غزالہ سیفی صاحبہ کی باتوں کو یقین مانوں گا، صحیح مانوں گا کہ کیونکہ اگر ہمارا چیف منسٹر ایک وائس چانسلر کو چوری پکڑنے کے بعد بھی سزا نہیں دے سکتا تو پھر ان چھوٹے چھوٹے چوروں کو کیا سزا دے گا؟ عظمیٰ کاردار صاحبہ. جی طلحہ، دیکھیں ہر چیز جو ہے اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے، ایک سسٹم ہوتا ہے. اگر کسی کی کوئی چوری یا ایمبیزلمنٹ یا ناقص کارکردگی پکڑی گئی ہے جس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے ایک انسٹیٹیوشن کو یا اس کے اسٹوڈنٹس کو، تو اس کے خلاف ایکشن انیشیٹ کیا جا سکتا ہے. میرے خیال میں فوراً جو ریموول ہے وہ تو کہیں بھی نہیں ہوتا نا، آپ کو کوئی نہ کوئی جو کیس ہوتا ہے اس کے رولز کے مطابق آپ کو چلنا پڑتا ہے. یہاں پہ پنجاب میں تو وائس چانسلر جو لگائے جاتے ہیں وہ چیف منسٹر کی ثوابدید سے لگوائے جاتے ہیں، اور ان کو بہت سختی سے اسکروٹنائز کیا جاتا ہے، اور جو بہت ایک جن کی جو کلیئر ان کی ساری پیچھے ہسٹری ہے اور ان کی کوالیفیکیشن اور کمپٹنس میں بھی کوئی سوالیہ نشان نہیں ہے، انٹیگریٹی بھی ہے، ان کو لگایا جاتا ہے. کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ آپ کے بچوں کے فیوچر کا، آپ کے ملک کے فیوچر کا یہ سوال ہے، اور یہ ہائر ایجوکیشن میں تو اور بھی زیادہ اس کو آپ کو ایک تنقیدی نگاہ سے اور ایک ڈیٹیل سے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. تو پنجاب میں تو یہ سچویشن نہیں ہے. اب اگر سندھ میں یہ ہے تو چیف منسٹر صاحب کو چاہیے کہ وہ تھوڑے سے
دوبارہ رولز کو زیر غور لائیں, اور اگر ان میں کوئی چینج کرنے کی ضرورت ہے جس میں ان کی پاور بڑھ سکتی ہے تھوڑی اس پوائنٹ آف ویو سے, تو پھر ضرور رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں وہ ان کو ریویو کریں. اور جو بلاول صاحب نے اپنی ٹویٹ میں میڈم ایک اور بات کہی تھی تعلیم کے حوالے سے, کہ تعلیم کا وہ شعبہ ہے جو واپس اب وفاق کو جائے گا, جو 18ویں ترمیم سے صوبوں کو گیا تھا, اور جو اطلاعات ہمیں اندر سے آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں, جو سلیبس کا سسٹم ہوتا ہے جو ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ سلیبس ہوگا اس والی ڈگری کے لیے, وہ وفاق کو واپس بھیجا جا رہا ہے. اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ صوبوں میں جو منتقلی ہوئی تھی اس سے نقصان ہوا, اور اب واپس بھیج کے اس کی کریکشن کی جا رہی ہے. تعلیم کا معیار اوور آل پاکستان میں آپ جانتی ہیں میڈم, پڑھا لکھا ہم اسے کہتے ہیں جو صرف اپنا نام لکھ سکے اور پڑھ سکے اپنا نام, تو اندازہ کیجئے پڑھے لکھے جاہل کتنے ہیں ہمارے اس ناقص تعلیمی معیار کی وجہ سے. عظمیٰ صاحبہ, تو آپ اگری کریں گے اس بات پہ کہ 18ویں ترمیم کو ریورس کیا جا رہا ہے ایک طریقے سے تعلیم کو بچانے کے لیے؟ دیکھیں, میں تو خود ایک ایجوکیشنسٹ ہوں اور میرا 25 سال کا تجربہ ہے, ٹھیک ہے. میں نے یہ اسٹڈی کی ہوئی ہے پوری دنیا میں, اور جو ایک سلیبس ہوتا ہے نا وہ ایک پالیسی گائیڈ لائن اور ایک جو آپ کا پورا نقطہ نظر, ایک نیریٹو جو ہوتا ہے, قومی نیریٹو, نیشنل نیریٹو جو ہوتا ہے, وہ ایک ہونا بہت ضروری ہے. وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر صوبہ اپنا علیحدہ بنا کے نظریہ تو وہ آگے پیش کرنا شروع کر دے. یو ہیو ٹو ہیو ون پالیسی, ون گائیڈ لائن, اور ایک ہمارا جو ہے وہ پورا نیشنل سلیبس ہونا چاہیے. آگے جو ڈپارٹمنٹس کی ایکسیکیوشن ہے, مطلب اسکولوں کا دیکھنا, انفراسٹرکچر, کوالٹی آف ٹیچنگ, ساری باقی جو چیزیں ہیں, وہ مجھے میرے تو خیال میں وہ صوبوں کے پاس ہی رہنی چاہیے, کیونکہ وہ ان کے اس میں آتا ہے, وہ زیادہ بہتر طریقے سے ان کو مانیٹر بھی کر سکتے ہیں, دیکھ بھی سکتے ہیں, رادر دین کہ آپ اس کو فیڈرل ٹیریٹری میں صرف ایک سلیبس کو الائن کرنے کے لیے آپ وہ ان کے حوالے کر دیں. اور باقی جو ہے میرے خیال میں ایز فار ایز آئی ایم کنسرن, جو میں ایک ایجوکیشنسٹ ہوں, جو ڈے ٹو ڈے ایگزیکیوشن ہے وہ صوبوں کے پاس ہی رہنی چاہیے, کیونکہ وہ اس کو بہتر طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. غزالہ سیفی صاحبہ, آپ کی رائے میڈم؟ جی, میں یہ سمجھتی ہوں کہ جہاں تک صوبوں کے پاس 18ویں ترمیم کے بعد ایجوکیشن اور ہیلتھ بھی ان کے پاس ہے, تو جب ایجوکیشن اگر ہر صوبہ اپنے اپنے پرائم منسٹر یا اپنے چنیدہ لیڈر سے بھی ریلیٹڈ کوئی سلیبس ایک اہم چیز ہے, یقیناً ایک اہم چیز ہے. اور میں بھی ایجوکیشن سے وابستہ رہی ہوں بہت سال اس کراچی شہر میں ہی, اور میرے بچے بھی الحمدللہ ٹاپ سکولز میں پڑھے ہیں, اور میں نے ان کے سلیبس سے, ان کی انڈرسٹینڈنگ سے, کیونکہ ہم بھی ایک گروپ کا حصہ رہے جہاں پہ سلیبس تیار ہوتا تھا, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ سلیبس یقیناً ایک اہم رول پلے کرتا ہے بچوں کی ڈیولپمنٹ میں, مینٹل ایبلٹی کو انہانس کرنے کے لیے, اور ان کو ہسٹوریکل فیکٹ کو صحیح طور پہ پیش کرنے کے لیے. مگر اگر ایجوکیشن 18ویں ترمیم کی وجہ سے صوبوں میں منتقل ہوا تو اس میں پھر ہم نے یہ دیکھا بغیر کسی میرے خیال میں اس کو برا مانے ہوئے کہ پنجاب میں اس کو اس طرح سے استعمال ہوا ہے پولیٹیکلی, اور پولیٹیکلی صوبے میں استعمال ہونا کسی بھی سلیبس کو ایک اچھی طرح سے نہیں دیکھا جاتا, جہاں پر اور بہت سارے اچھے ریفارمز ہو رہے ہوں, ایجوکیشن بہتر طور پہ چل رہی ہو, اور لوگ جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر کے آگے بڑھ رہے ہوں. تو میرے خیال میں سلیبس از ڈیفینیٹلی اے ٹول آف لرننگ اینڈ آگے بڑھنے کا ایک طریقہ ہے, ایک اچھا سلیبس جو ہے وہ آگے لے کے جاتا ہے. مگر اب جیسے ہم نے پریزنٹ کیا تھا ایک سنگل نیشنل کریکولم کے لیے ہم نے کہا تھا کہ ہم مدارس کو بھی اس میں شامل کریں گے, کیونکہ مدارس کے بچے جو ہیں اور جو دوسرے بچے, سارے بچے جو ہیں وہ ایک ہی دھارے میں, قومی دھارے کے اندر آئیں, تاکہ تمام بچے جو ہیں وہ ایک طرح سوچیں. ایک میز پہ آپ کے یہاں کبھی شادی پہ یا کسی جگہ پہ کوئی بچوں کی یونین ہوتی ہے خاندان میں, فیملی میں, تو آپ دیکھتے ہیں کہ سیگریگیشن ہو جاتا ہے. جو انگلش میڈیم اسکول والے بچے وہ الگ بیٹھ جاتے ہیں, اردو میڈیم والے الگ بیٹھ جاتے ہیں. تو سنگل نیشنل کریکولم پریزنٹ کرنے کا اصل مقصد یہی تھا کہ سارے لوگ ایک قومی دھارے میں آئیں, سارے بچے, اور سب ایک طرح سے آگے بڑھیں اور ایک ہی سوچ لے کے آگے بڑھیں. اور اس میں کوئی اس کے جب سب بچے ساتھ بیٹھیں مختلف اسکول سے, اور تو ان کی جو ایبلٹی ہو اور ان کا انٹلیکٹ ہو وہ ایک لیول پہ آئے, اسپیشلی جب وہ 5ویں 6ٹھی 7ویں جماعت تک پہنچے. تو
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, पॉइंट टेकन, बहुत बहुत शुक्रिया गजाला सैफी साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया उस्मा कारदार साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया कादर खान बंदो। हम जानते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयां जारी हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन इस वक्त जारी हैं, हजारों की तादाद में हो चुके हैं, दहशतगर्दों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, उनका कला कमा किया जा रहा है, लेकिन हम एट द सेम टाइम ये भी चाहते हैं कि इंटरनेशनल वर्ल्ड पावर्स और वर्ल्ड लीडर्स, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो, चाहे वो चाइना हो, सब ने बड़े बड़े बम तैयार किए रखे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया कि मैं 150 मरतबा दुनिया को तबाह कर सकता हूं, मेरे पास इतने एटम बम है। गुफ्तगू करेंगे, मेरे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त के लिए। माय क्वेश्चन टू यू इज सर, हम जानते हैं कि दुनिया में जो वेपन्स इंडस्ट्री है वो नहीं चाहती कि जंगें खत्म हो, उसकी जो क्वांटिटी है वो तकरीबन कोई 6.6 ट्रिलियन 6,600 अरब डॉलर्स के करीब बताई जाती है। ऐसे में हम जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मैं 150 मरतबा दुनिया तबाह कर सकता हूं। नॉर्थ कोरिया ने अपना हुआ सॉन्ग 20 मिसाइल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर लिया है जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियर वॉरहेड्स। चाइना कहता है मेरे पास हाइड्रोजन बॉम्ब है जो सेकंड जनरेशन न्यूक्लियर वेपन है जिसके अंदर 20 के करीब एटम बमों की ताकत है। मैं ये पूछना चाहता हूं ब्रिगेडियर साहब, दुनिया में जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं, जिस तरह वो असला वेपन्स जमा कर रही हैं, जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, लग तो ये रहा है कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे अगली वर्ल्ड वॉर होगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आपका इसके ऊपर यकीनन बहुत ज्यादा रिसर्च होगी, ओपिनियन आपका बहुत जरूरी है पूरी कौम के लिए जानना। ओवर टू यू ब्रिगेडियर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। असल में वो कहते हैं टाइम पुराने जो हिस्ट्री है उससे अगर आप देखें तो दुनिया में जंगे जो हैं वो एक तमाम स्टेट्स की, चाहे वो किसी, अब तो नेशन स्टेट्स हैं, जिस जमाने में नेशनल स्टेट्स नहीं थी थी और जियोग्राफिकल बाउंड्रीज डिजाइन नहीं थी, उस वक्त भी आपको पता है कि दुनिया में ज्यादा सबसे बड़ा कारोबार था वो जो था वो डिफेंस इंडस्ट्री का कारोबार होता था। किसी जमाने में तलवारें बनती थी, तलवारों की किस्में होती थी, फिर मंजनीस बनती थी, मंजनीस की किस्में होती थी, फिर आपका जरा बख्तर बनती थी, उसकी किस्में होती थी। इसका मतलब यह है कि हर दौर के अंदर सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव जो इंडस्ट्री रही है वो कमर्शियल इंडस्ट्री नहीं थी, वो डिफेंस इंडस्ट्री थी, जिसके जरिए किसी जमाने में कबाइल होते थे, किसी जमाने में लीग्स होते थे, किसी जमाने में वॉरलॉर्ड होते थे, किसी जमाने में ट्राइबल चीफ्स होते थे। वो तमाम के तमाम इन्हीं चीजों को खरीद के अपनी सिक्योरिटी को मजबूत किया करते थे कि कमर्शियल एक्टिविटी को चलाने के लिए भी, इकोनॉमिक्स को चलाने के लिए भी, स्टेट को चलाने के लिए भी, लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको बुनियादी चीज जो चाहिए होती है वो लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी होती है, जो डिवाइड की जाती है। यह है कि इंटरनली लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी से और आपके बॉर्डर के ऊपर, अब चूंकि बॉर्डर्स हैं तो वहाँ पे आपकी फोर्स डिप्लॉय होती है। अब अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जाएं और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का अगर आप वजह देखें, कोई कॉन्सिक्वेंसेज देखें, या सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जाएं और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कॉन्सिक्वेंस देखें तो वो बड़ा एक आपको अजीब सा वाकया है जिसमें एक प्रिंस जो है वो मर्डर हो जाता है और उसके बेसिस के ऊपर जो है पूरी की पूरी जंग शुरू हो जाती है। उसके बाद फिर वो जंग जब खत्म होती है और जो तबाही होती है तो उसी ग्रीवेंसेस को लेके जर्मन चलते हैं और फिर जर्मनी जो है सुपीरियर रेस के तौर पर हिटलर आ जाता है और उसके बाद उसके जहन में खन्नास समा जाता है क्योंकि मैंने पूरी दुनिया को कैप्चर करना है क्योंकि जर्मन जो है सुपीरियर रेस है। फिर जिस तरह वो जर्मन की डिफेंस इंडस्ट्री को जनरेट करता है तो आपको पता है कि फिर जो उन्होंने टैंक्स बनाए, जो उन्होंने अपना वेपन्स बनाए, जो उन्होंने गन्स बनाई, जो उन्होंने अब एयरक्राफ्ट बनाए, उसकी आपने फिर पावर देखी कि फ्रांस को एक मेजिनो लाइन की, फ्रांस की जो बड़ी कहते थे कि बड़ी स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव लाइन है, तो उस मेजिनो लाइन को उसने 24 घंटे के अंदर अंदर खत्म करके फ्रांस को कैप्चर कर लिया, पोलैंड को कैप्चर कर लिया क्योंकि मिलिट्री माइट। और फिर वो चीजें जो है वो चलती रही, बनती रही सारी। अब वो चूंकि दुनिया के ऊपर वॉर आ गई थी तो फिर हर मुल्क ने जो है वो अपने हथियार जो आर्सेनल जो उनको डेवलप करना शुरू किया। और एक टाइम आया कि बरतानिया सिर्फ एक काम कर रहा था कि जहाज बना रहा था क्योंकि उन्होंने इजराइल जर्मनी की मिलिट्री माइट को जो है वो कंटेस्ट करना था। तो मेरा कहने का मतलब ये कि ये तो एक बड़ी प्रोडक्टिव इंडस्ट्री रही है। और आज भी अगर आप अमेरिका का बजट का एस्टिमेट निकालेंगे और उसको कैटेगराइज करेंगे तो उस कैटेगराइजेशन के अंदर आपको सबसे ज्यादा जो इनपुट है वो अमेरिकन की डिफेंस इंडस्ट्री का है। बिल्कुल इसलिए डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मैं 150 दफा जो है
दुनिया को तंग कर सकता हूँ या बिल्कुल ठीक। 150 जंगे लड़ सकता हूँ। ब्रिगेडियर साहब अगला सवाल, डोनाल्ड ट्रंप की एक और स्टेटमेंट कि पाकिस्तान समेत दुनिया के दीगर ममालिक किसी को बताए बगैर एटमी तजर्बात कर रहे हैं, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? जी हाँ, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि आपको पता है इसमें एक चीज फर्क है छोटा सा, कि जो नॉर्थ कोरिया जो टेस्ट करता है वो तो ऐलान करके टेस्ट करता है, चाहे वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा हो, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा हो, लेकिन बाकी ममालिक भी जो है वो इस प्रोसेस के अंदर लगे हुए हैं। अब देखना ये है कि न्यूक्लियर टेस्ट के अंदर कौन से टेस्ट हैं जो किए जा रहे हैं। एक तो आपने देखा ना जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जो न्यूक्लियर बॉम्ब 2 जगह पे अमेरिकन ने गिराए थे और उनकी आपने डिस्ट्रक्शन पावर देखी कि आज तक दुनिया में यूक्रेन के अंदर आज तक जो है वो बच्चे पैदा हो रहे हैं। जी हाँ सर। तो अब इसके बाद जो हो रहे हैं, अब तो आपने खुद ही कहा कि 5th जनरेशन हाइड्रोजन बॉम्ब और प्लूटोनियम बॉम्ब और सेंट्रीफ्यूज मेथड और उसके बाद रेडिएशन के जरिए और आइसोटोप के कौन कौन सी चीजें आ गई है जिन्होंने। अब ब्रिगेडियर साहब एक मुश्किल सवाल, अब मुझे अपने नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो आलीशान फरमान याद आ रहा है कि उन्होंने फरमाया था कि आखिरी जंग घोड़ों पे होगी, तलवारों पे होगी। ये तो मुझे लग रहा है कि खुदा ना खास्ता वो दिन आ ही ना जाए कि जब भी सारे इनमें से कोई एक बम भी चल जाए तो फिर सब खत्म ही हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। और इसके साथ एक और भी चीज है जो कहा गया था कि दुनिया के अंदर इस जंग में इतनी तबाही होगी कि 2 कमरे या 2 अपना ऊपर उड़ रहे होंगे तो उनको कहीं जगह उतरने की जगह नहीं मिलेगी, 2 परिंदे उड़ रहे होंगे क्योंकि हर जगह लाशों के ढेर लगे हुए। तो आप खुद ही आपने कहा ना, इमेजिन करें कि अब फिर हाइड्रोजन बॉम्ब चल जाता है या उसके बाद मिसाइल कितने तजर्बे हो रहे हैं, जो एक मिसाइल के अंदर कितने सारे आप जो आर्सेनल और कितने सारे आप फ्यूजेस और कितने सारे आप डेटोनेटर्स और कितने सारे बम और कितने सारे फर्दर वो कैरी करते हैं, तो उसकी वो जब अगर वो एक चल जाता है और जब उसकी और उसके बाद सबसे बड़ी बात जो दुख की बात ये है ना कि जो दुनिया के लीडरान हैं जिनको आप लीडर कहते हैं, जो ममालिक को लीड कर रहे हैं, जैसे अगर आप पाकिस्तान का और इंडिया की अगर एक मिसाल लेने तो इंडिया के अंदर इसमें जो लीडरशिप बैठी हुई है उसका डिफेंस मिनिस्टर ने आपको पता पिछली दफा एक बयान दिया है कि हम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी जो अलग वो सिग्नेटरी को खत्म कर रहे हैं। और उसके बाद ये जो 60 मिनट इंटरव्यू चल रहा है, जो 73 मिनट इंटरव्यू था डोनाल्ड ट्रंप का जिसको आप कोट कर रहे हैं, उसके अंदर एक खतरा है। उसने कहा कि जी पाकिस्तान और अमेरिका, पाकिस्तान और इंडिया जो है वो न्यूज वॉक की धाने पे खड़े हुए थे जब मैंने उस जंग को रुकवाया। उससे पहले अगर आप इंडियन डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट देखें तो हम नो फर्स्ट यूज को खत्म कर रहे हैं। तो मतलब ये कि जानते पूछते हुए कि न्यूक्लियर एटम जो है जिस पर बॉम्ब इतनी तबाही लेके आएंगे कि ममालिक तबाह बर्बाद हो जाएंगे। खुदा न करे किसी भी, आप देखिएगा न्यूक्लियर बम जब इस्तेमाल करते हैं, इट्स नॉट अ बम इटसेल्फ। आप ये भी देखते हैं कि रेडिएशन कहाँ तक जाएगी, आप ये देखते हैं कि सब्सिडरी रेडिएशन कहाँ जाएगी, ये देखते हैं कि हवाओं का रुख क्या होगा, ये देखते हैं प्रॉक्सिमिटी ऑफ टारगेट क्या होगी। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो खासतौर पर अगर पाकिस्तान इंडिया का सिनेरियो आप लें तो दोनों मुल्कों को साइमल्टेनियसली उसके इफेक्ट बर्दाश्त यानी ब्रिगेडियर साहब एक बम चलेगा और फिर एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा और दुनिया तबाह होगी। जी बिल्कुल, मैं तो वो तो दुनिया को अगर आप, मैं तो इस बात आपसे ये अपना हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि ये इंडिया की क़यादत को ये जानते हुए कि अगर वो कुछ ऐसा मिसएडवेंचर करते तो उनके मुल्क को भी नुकसान होगा। बिकॉज पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई बफर जोन नहीं है भाई, वो बहुत छोटा रेगिस्तान है। अगर आप पंजाब में आ जाते हैं तो शहर आपस में मिले हुए हैं, गांव आपस में डिवाइडेड हैं, सिमिलैरिटीज विद अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, तो दिस होल रीजन विल बी डिस्ट्रॉयड। तो क्या इंडिया के अंदर जो लीडरशिप बैठी वो पूरे रीजन को डिस्ट्रॉय, अपने ही मुल्क को डिस्ट्रॉय करना चाहते, अपने ही मुल्क को तबाह बर्बाद करना चाहते? ये मुझे लॉजिक जो है ये इट डजंट अपील टू मी, समझ नहीं आता कि क्यों इतना वॉर हिस्टेरिया जो है वो भारत की जो लीडरशिप है उसके अंदर इतना वॉर हिस्टेरिया क्यों डेवलप हुआ, वो चाहते क्या है? ब्रिगेडियर साहब बिफोर आई लेट यू गो आखिरी मिनट्स में आप बचे हैं, मैं चाहूंगा कि आप पाक अफगान सिचुएशन के ऊपर भी कमेंट कर दें क्योंकि आप जानते हैं कि डेली की बुनियादों पर कितने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं सर। यहाँ दिल्ली की बुनियादों में कम से कम देखिए तो 4 अगर आप केपीके की बात करें और अब बाजौर से शुरू करके डीपीआर पर खुर्रम तक आए
تو ڈیلی کم سے کم 20 سے 22 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوتے ہیں. ابھی ایک اور DGISPR نے بڑی امپورٹنٹ چیز آپ کو بتائی تھی کہ پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ بنیر اور سرا کے علاقے میں جہاں پہ یہ پوسٹ کی کاشت کرتے ہیں اور وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ پھر اس کے جو انکم ہوتی ہے وہ دہشت گرد تنظیموں کو اور یہ طالبان جو ہیں اور یہ پاکستان کی سائٹ اسمگلر استعمال کرتے ہیں, پاکستان اس کو بھی تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ وہاں سے پروڈکشن جو ہے, کیونکہ یہ بڑا اوپیم کی پروڈکشن جب امریکن فورسز افغانستان میں تھی تو یہ ٹرپل ٹائم ہو گئی تھی, بیکاز وہ آپ کو پتا ہے اس سے ایک بہت مشہور مضمون آیا تھا CIA کے بارے میں کہ نارکوٹکس اور ٹیررزم. تو یہ جو ٹیررزم کی جنگ جو ہے یہ CIA جو ہے نارکوٹکس کا استعمال کرتی تھی پیسے جنریٹ کرنے کے لیے اور پھر لوگوں کو دہشت گردی کی تربیت دینے کے لیے, دہشت گرد تنظیموں کو فنانس کرنے کے لیے. تو بڑا پرانا مقولہ ہے جو چل رہا ہے, بڑی پرانی ٹیکٹس ہے جو چل رہی ہے. اب اس کا فائدہ جو ہے کیونکہ دیکھیے افغانستان کے اندر جس کو آپ قیادت کہیں اگر کہہ سکتے ہیں, ادروائز نہ تو ان کے اندر دینی تعلیم ہے نہ ان کے اندر دنیاوی تعلیم ہے. تو ان کا ایک ٹنل ویژن ہے 6x6 کے ویژن کے اندر وہ رہتے ہیں. تو وہ لیکن ان کو اتنا ضرور پتا ہے کہ اسمگلنگ کرو, ہیروئن کاشت کرو, آئس کاشت کرو, دنیا کو تباہ کرو, اس سے پیسے کماؤ. یہ وہ سارے ملے جانتے ہیں جو افغانستان کے اندر بیٹھے ہوئے. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ بریگیڈیئر اٹارنی صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ویوز پروگرام کا وقت تمام ہوتا ہے. اپنا فیڈ بیک سوشل میڈیا پہ ضرور دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. I'll see you tomorrow. Until then, اللہ حافظ.